اے لوگو، جس زلف مشک بار پر آج تم فریختہ ہو رہے ہو، یہی زلف تم کو ایک دن بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔ عشق مجازی۔ اصلاح نفس کے لیے ایک آدمی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے تجویز کردہ وظائف کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگا۔ شیخ کے گھر سے ایک خادمہ اس کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ چند دنوں کے بعد وہ اصلاح نفس کرنے والا آدمی نفس کے جال میں پھنسنا شروع ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ خادمہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب خادمہ کھانا لے کے آتی وہ اسے دیکھتا رہتا۔ خادمہ اللہ والوں کی نوکر تھی۔ اس نے صاف صاف شیخ صاحب کو بتا دیا کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اب اس کو اور وظائف سے کیا نفع ہوگا، پہلے اس کا یہ مسئلہ حل کریں۔ شیخ صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ الہی مجھے اس مسئلے کا حل عطا فرمائیے۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب نے خادمہ کو اس حال کی دوا دی اور ساتھ حکم دیا کہ تمہیں جتنے دست آئیں سب کو ایک تشتری میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست آئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی۔ چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھیں دس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ حیضے کے مریض کی طرح خادمہ کا چہرہ بھی مکروسہ ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ شیخ نے خادمہ سے کہا کہ آج اس کا کھانا لے جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاشق مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا، کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کھانا وہاں رکھ دو۔ شیخ فوراً آڑ سے نکلے اور ارشاد فرمایا کہ اے بیوقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز سے کیا چیز گم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر شیخ نے حکم دیا کہ وہ پاخانہ کا تشتری اٹھا لا۔ جب اس نے وہ اس کے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیوقوف، اس خادمے کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پخانے کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا عشق در حقیقت یہی پاخانہ تھا جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ درس حکایت ہے، اے لوگو، جس زلف پر آج تم فریختہ ہو رہے ہو، یہی زلف تم کو ایک دن بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔